اپنی قوم سے کہا تھا اور بندے بن جاؤ، خدا کی بندگی کر لو، میری اتباع کر لو، یاد رکھنا تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب قوم نے دیکھا کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے ہم کو بھی پتا ہے کہ باتیں سچی ہو رہی ہیں، لیکن ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ پتہ سب کو یہ ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن یقین کسی کا بھی نہیں ہے۔ پتہ سب کو یہ ہے، پتہ نہیں اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، یقین کسی کو بھی نہیں ہے، نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ امید کیا ہے؟ اور یہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے جی، بس توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں بعد میں توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے کی ہے۔ کبھی سورہ یونس شریف اکیلے پڑھ کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ کس لیے ڈالا تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام سے کوئی عداوت تھی؟ کیا کوئی دشمنی تھی یوسف علیہ السلام سے؟ توجہ ہے جی؟ سارے چپ کر گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کوئی دشمنی تھی بھائیوں کی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ابا جی یوسف پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہم اگر یوسف کو دور کریں گے تو یہ توجہ جو یوسف کی طرف جاتی ہے وہ ہم پر ہوگی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ یار یہ کام نہ کرو، ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہم نے اگر اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ تو سارے کہنے لگے کوئی بات نہیں جی، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ آج یوسف کو دور کرتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے۔ تو 40 سال گزر گئے، اللہ کریم نے ان نبی کی اولادوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی تھی۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، نبی کے بیٹے تھے اور توبہ کی امید پر گناہ کیا تھا، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی تھی۔ آج میں اور آپ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا؟ آج جب موقع ہے اب ہوش کے ناخن لیں۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ بعد آ جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، قوم نے کہا کہ اگر تو یونس علیہ السلام نے رات گاؤں میں گزاری پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ رات گاؤں سے نکل گئے تو پھر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے۔ یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نکلے تو قوم کے سرداروں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، کہا اوے یونس علیہ السلام چلے گئے، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو سارے ہی نکل آؤ، اپنے دودھ پیتے بچے بھی نکالو، اپنے جانور بھی لے کر آؤ، اپنے جوان بوڑھے عورتیں بچے بچیاں سارے لے کر آؤ۔ سارے جب میدان میں آئے اور میدان میں آ کے مرد عورتوں سے جدا ہوئے، ماؤں نے بچوں کو جدا کر دیا، مرد ایک طرف کر دیے گئے، عورتیں ایک طرف کر دی گئیں، یہاں تک کہ جانور نر مادہ بھی ایک طرف کر دیے گئے۔ ساری قوم سجدے میں پڑ گئی، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، بھیج اپنا نبی، اب ہم تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فرمایا جب سچی توبہ کی تب جا کے رب کریم نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ صرف یہ ایک واحد قوم ہے، میں اور آپ کس امید پر ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے؟ کیا امید ہے ہمارے پاس؟ جب ہمارے پاس موقع آئے تب تو ہم نے وقت نکالا نہیں، تب تو ہمیں نیندیں پیاری تھیں، تب تو ہمیں اپنی جائیدادیں پیاری تھیں، تب تو ہمیں اپنی اولادیں پیاری تھیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے نہیں کہ لو جی آپ نے نکلنا ہے۔ صرف بلایا تھا اللہ رسول کے لیے بلایا، جب بھی بلایا دین اسلام کے لیے بلایا، جب بھی بلایا نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے بلایا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلایا۔ اور یہ مت سمجھے کہ ہم جائیں گے یہ ہماری ہمت ہے، یہ